أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے کھڑا کریں گے فی کل امت ہر امت میں شہیداً ایک گواہ، ہر امت میں ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے علیہم ان پر من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے ہی، یعنی وہ گواہ انہی میں سے ہوگا، باہر کہیں سے نہیں ہوگا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب فیصلہ فرمائے گا تو حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالی گواہوں کو کھڑا کرے گا جو مختلف قسم کی گواہیاں دیں گے۔ ایک گواہی تو یہ دیں گے کہ یا اللہ تیرے رسول نے تیرا پیغام ہم تک بالکل صحیح پہنچا دیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اسی طرح سے گواہیاں دینے والے گواہیاں دیں گے اللہ تیری طرف سے حجت پوری ہو گئی، اللہ تیری طرف سے پیغام پہنچ گیا، جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس طرح سے متعدد قسم کی گواہیاں متعدد کاموں کے لیے اس کا ذکر ہے کہ جب ہم ہر امت میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ہی ان پر یعنی ان کے خلاف گواہوں کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں گے، ہاں بھئی آؤ گواہی دو، تو وہ گواہی دیں گے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ امت پہلے والی امتوں پر گواہ ہوگی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ۔ اسی طرح سے دیگر مقامات ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے۔ تو یہ گواہی کے لیے ہر امت میں سے گواہ کھڑے ہوں گے، تو معلوم یہ ہوا ہر امت میں سے گواہی دینے والے گواہی دیں گے یا اللہ تیرا رسول ہمارے پاس آیا، اس نے تیرا پیغام پہنچایا، تیری بات بالکل کلیئر تھی، کوئی اس کے اندر یعنی شک شبے والی بات نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، کلیئر باتیں تھی تیری۔ تو دوسری بات یہ ہے گواہی دینے والوں کے اوپر یہ امت جو ہے وہ گواہی دے گی، ہاں یا اللہ یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں نا یہ بالکل حق سچ کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح جب امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی نا، احادیث میں یہ بات آتی ہے امتیں جھٹلا دیں گی، ہمارے پاس تو آئے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا نبیوں تم گواہ لاؤ، پھر نبی کہیں گے یا اللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے، تو ہم گواہی دیں گے اللہ کے نبیوں کے حق میں کہ یا اللہ بالکل تیرے نبی سچ بول رہے ہیں، یہ جو ان کی امت کے لوگ انکاری ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم لوگ اس امت کے لوگ گواہی دیں گے۔ پھر اس وقت پوچھا جائے گا ابھی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم کہیں گے ہماری طرف آنے والی تیری کتاب نے اللہ ہمیں بتایا، تیرے نبی نے ہمیں بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، تیرا نبی ہماری طرف بھی تو آیا نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی طرف بھی تو نے اپنے رسول نبی بھیجے تھے۔ ایک بات یہ بھی ہے انسان کا جو اپنا وجود ہے نا وہ بھی اس کے خلاف گواہ ہوگا، علیہم من انفسہم، ان کے خلاف ان کی اپنی جانوں میں سے ہی، جیسے مجرموں کے چمڑے بولیں گے، ان کے چمڑے بول کر بتائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ وجود بولے گا۔ ابھی ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، یہاں پر ہے نا شہیدن علیہم، اب یہ بندہ پوچھے گا زبان سے بول کے کہ لما شہدتم علینا، وہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اپنے وجود کو کہیں گے اوے ہاتھوں میرے ہاتھوں کو تم میرے خلاف گواہی، او میرے پاؤں تم میرے ہو کے میرے خلاف گواہی، او میرا چمڑا میرا ہو کے میری آنکھیں میرے کان میری خلاف گواہی۔ وہ بول کے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اصل میں ہم خود گواہی نہیں دے رہے، ہمیں اس اللہ نے بلوا لیا ہے جس اللہ نے آج ہر چیز کو بلوا لیا ہے۔ اس اللہ نے کہا بول کے بتاؤ
یہ کدھر اٹھاتا تھا قدم، ہاتھوں بولو یہ کیا پکڑتا تھا دنیا میں، کس طرف اس کے ہاتھ بڑھتے تھے، آنکھیں بول کے بتائیں کس طرف اٹھتی تھیں، کان بول کے بتائیں کیا سنتے تھے، یہ پورا وجود بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن تو ہم نا منہ کے اوپر لگا دیں گے مہر، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر موریں لگ جائیں گی، زبان بند۔ اب زبان نہیں چل رہی کہ زبان سے بول بول کے بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کنفرم پکا ٹھکا بندہ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے بول بول کے جناب وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرا بندہ جس کے خلاف بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ بالکل بیچارہ بے گناہ ہوتا ہے، لیکن اتنی زبانیں اس کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں، سننے والے سمجھتے ہیں پتہ نہیں واقعی یہ پکا مجرم ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے ہی گناہ گار، یہ تو پتہ نہیں ہے ہی ایسا، یہ ہے زبان کا کردار، ٹھیک ہے نا۔ تو قیامت کے دن اللہ نے اس زبان پہ کیا لگا دینی ہے؟ مہر، زبان بند۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبانیں بند ہیں، وتکلمنا ایدیہم، بات کون کر رہے ہیں؟ ہاتھ۔ اللہ نے کہا یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بول کے بتائیں گے یہ کیا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ تو یہ وہ قیامت کی باتیں ہیں اور یہ ہولناک قسم کے مناظر ہیں، بندہ جب ان کو پڑھتا ہے دیکھتا ہے تو پھر اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پوری طرح سے گرفت میں ہوں، اللہ کے قبضے میں ہوں۔ تو کہا اللہ نے وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی کے خلاف ان کی اپنی جانوں میں سے کھڑا کریں گے۔ اور اگلی بات فرمائی وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پیش کریں گے شہیدن، گواہ کے طور پر، علی ہؤلاء، ان سب پر، یہ جتنے گواہ ہوں گے نا ان سب کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ کھڑے ہوں گے۔ جیسے وہ دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے نا، جیسے آدھا حصہ میں نے پڑھا آیت کا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ٹھیک ہے، تمام امتوں پر، انسانوں پر یہ امت محمد گواہی دے گی۔ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ یا اللہ بالکل میری امت وہی گواہی دے رہی ہے جو میں نے ان کو بتایا تھا، تو ہماری گواہی اس کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جائے گی اور وہ پکی اور سچی گواہی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت میں جہاں پر کہ ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، وہاں پر بھی یہ ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب کے اوپر ہم آپ کو بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل گواہی ہوگی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر وہی بات اللہ نے ریپیٹ کی ہے، فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ پچھلی آیات میں چونکہ ہم نے پڑھا ظالم لوگ، شرک کرنے والے، اللہ رسول کے نافرمان جب عذاب کو دیکھیں گے، اب کبھی تو اپنے بنائے ہوئے شرکاء ان کے پاس جائیں گے اور اللہ کو کہیں گے اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان سے کہیں گے کچھ کرو اب ہمارا۔ اللہ کو کہیں گے اللہ یہ تھے ہمارے معبود جن کو ہم دنیا میں پوجتے تھے تجھے چھوڑ کر، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ ایک طرف یہ چیز ہے اور دوسری طرف دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلے والی امتیں جب اپنے رسولوں کا انکار کریں گی ہماری یہ امت گواہی دے گی، اور کتنا آپس میں پیچ اپ اور تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں نہیں یہ تو غلط گواہی دے رہے ہیں، نہیں، آپ باقاعدہ اس گواہی کی تصدیق فرما دیں گے۔ یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن تقوی کی بنیاد پر بننے والی دوستیاں اس دن بھی نہیں ٹوٹیں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگائیے، وہ دوستی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے اور حق اور سچ کی گواہی ہوگی۔ پھر فرمایا اگلی بات اللہ تعالیٰ نے وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کر دیا علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب، کتاب کو، تبیاناً، جو واضح بیان ہے، کھلم کھلا بیان ہے، لکل شیء، ہر چیز کا، یعنی قرآن پاک کو ہم نے نازل کر دیا، اب اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرے مقامات پر بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے قرآن پاک میں جو مجمل چیزیں اتار دیں اس کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے صحیح بخاری شریف میں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات کہی، فرمانے لگے لعن اللہ الواشمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنی جلد میں سوئی کے ذریعے یہ جو نیل وغیرہ بھر کے نقش نگار کیے جاتے ہیں نا، یہ کام کرنے والی عورتوں پر اور کروانے والی عورتوں پر۔ پہلے تو عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اب تو مردوں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، مردوں نے بھی جناب وہ ٹیٹو بھی ہیں، مردوں نے نام لکھوائے ہوتے ہیں، وہ دل بنائے ہوتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کچھ خرافات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اپنے جسم کو اس انداز سے نیل کے ذریعے گدوائے اور اس کے اندر وہ لکھائی کرائے اور اس کو بھروائے، یہ جو نقش و نگار بناتے ہیں، تو کہا بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی، یہ کام کروانے والی اور کرنے والی دونوں پر اللہ کی لعنت۔ پھر آگے فرمایا اور وہ عورتیں جو چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، چہرے کے اوپر بال آ گئے اب ان کو اکھڑواتی ہیں خوبصورتی کے لیے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تیسری بات فرمائی اور جو دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی پیدا کیے ہیں دانت، ٹھیک ہے، اب ان میں خوبصورتی کے لیے ان کے درمیان فاصلہ کروانا، تو ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور یہ سب کی سب اللہ کی پیدا کردہ چیز کو بدلتی ہیں، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کی اللہ کی تخلیق کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے دانتوں کی ترتیب بنائی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، ٹھیک ہے بھائی، جو اللہ نے بنا دیا ٹھیک ہے، اللہ سے یہ خوبصورت کون بنا سکتا ہے؟ چہرے پر اگر بال آ ہی گئے ہیں تو اب ان کو اکھیڑنا اور ان کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا، تو بہرحال یہ چیزیں آج تو اس سے بھی بہت آگے دنیا نکل چکی ہے۔ خیر، تو کہا یہ جو اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں نا، یہ عورتوں میں زیادہ کام، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک عورت ہی آ گئی، نام اس کا ام یعقوب ہے، بنو اسد کی خاتون ہے، اور اس نے بتایا کہ کیا کہا، اس نے عبداللہ میں نے 2 تختیوں کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ اس دور کی عورتیں دیکھیں کیسی تھیں، قرآن پڑھا کرتی تھی، سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ تو کہنے لگی مجھے تو یہ بات پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملی کہ اللہ نے لعنت کی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو پڑھتی نہ تجھے بات ضرور مل جاتی، اگر تو پڑھتی تو تجھے ضرور مل جاتی۔ کیا تو نے سورۃ الحشر کی آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہمارا رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اگلی بات سنو، جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کا رسول اپنی طرف سے بات کوئی نہیں نہ کرتا۔ اور دوسری بات یہ، اس پر میں لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے؟ اب یہ لعنت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کر کے یہ بات واضح کر دی۔ اس بات کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود ہے، یہ ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمارے استاذ محترم حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب نے اس آیت کے ضمن میں درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مفسر شعراوی ہیں، انہوں نے ذکر کیا شیخ محمد عبدو کے والے سے، وہ کہتے ہیں میں پیرس میں تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی یورپ کے یا امریکہ کے وہ شہر کے اندر، پیرس کے اندر، وہاں پر ہوتے ہیں مستشرق ان کو کہا جاتا ہے، یعنی بڑے عربی کے اندر ماہر غیر مسلم عالم ہوتے عربی میں بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بس یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے اسلام میں کیا کیا نقائص ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، اسلام پر کس طرح سے اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے کام کرنے والے۔ تو انہوں نے جناب ان سے کہا کہ جناب آپ کے قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس کے اندر ہر چیز کا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، قرآن میں سے نکال کے دکھاؤ، ایک اردب تقریباً 48 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بنیں گی؟ مذاق ہی کرنا تھا نا انہوں نے۔ تو اب دیکھو نا یہ بات، حالانکہ یہ سوال تو بنتا نہیں ہے، جچتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو جناب بائیں ہاتھ کی چیچی انگلی کے ناخن کی بات ہے، آؤ چلتے ہیں نان بائی کے پاس، روٹیاں بنانے والے کے پاس، اس سے جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں قرآن سے بتاؤ۔ کہا قرآن ہی یہ کہتا ہے
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو ان سے پوچھ لیا کرو جن کو علم ہے۔ تو اس 48 کلو آٹے میں کتنی روٹیاں بنیں گی، کس کو علم ہوگا؟ روٹیاں بنانے والے کو علم ہوگا نا، تو چلو چل کے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں بن پایا۔ تو یہ ہے ہمارے قرآن کا دعوت، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سمجھے، کوئی سیکھے تو اس کو پتہ چل جائے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا دفاع کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، قرآن پر اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ تو اللہ کا یہ فرمان کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، یعنی ہر چیز کا بیان ہوگا، اب رہنمائی ملے گی۔ جب بندہ پڑھے گا اس کے سامنے وضاحتیں آئیں گی، اچھا یہ بات، یہ بیان پڑھتا جائے گا تو ہدایت ملے گی۔ جب ہدایت ملے گی تو ورحمتاً، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ ہدایت یافتہ لوگوں پر ہی رحمت ہوگی نا، گمراہوں پر تو رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگلی چیز ہے وبشرا، اب اس کو ملے گی خوشخبریاں، جنت کی خوشخبری ہے تیرے لیے، آخرت کی یہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کی یہ خوشخبریاں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہیں؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ان کے لیے رحمت والی کتاب ہے، قرآن ان کے لیے خوشخبریوں والی کتاب ہے۔ آج اگر یہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں، مسلمان گمراہ ہیں، مسلمانوں کے پاس رحمت نہیں ہے، مسلمان جناب خوشخبریوں کی بجائے بڑی انارکی اور بڑی مصیبت اور تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، تو اصل وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں بھی قرآن انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، ملکوں کے قانونوں کے اندر یا کہیں پر قرآن کی حکمرانی ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم یہ کہہ سکتے آج مسلمان خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ دیا تو پھر ذلیل و خوار ہی ہونا ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کا یہ وعدہ ہے، ہدایت بھی ملے گی، رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بھی ہوں گی مسلمانوں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی اس کتاب، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے ساتھ وفا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر ان کی اپنی جانوں میں سے ہی ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر بطور گواہ لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم الشان کتاب اتاری ہے، ہر چیز کو خوب بیان کر دینے والی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔